ایک روز میں تھانے پہنچا تو یہ پتہ چلا کہ گزشتہ روز چودھریوں کے ذاتی قبرستان میں کسی نے خاصی افراتفری مچائی تھی۔ میں نے چند سپاہیوں کو ساتھ لیا اور بالفور جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ گاؤں کے بڑے قبرستان کے گوشے میں چودھریوں کا ذاتی قبرستان آباد تھا۔ ایک آدم کا چاند دیواری کے اندر 20-25 مردہ قبریں بنی ہوئی تھیں، جن کے اندر چودھری خاندان کے آباء و اجداد گہری نیند سو رہے تھے۔ قبرستان کا یہ حصہ بالکل الگ تھلگ دکھائی دیتا، جیسے گاؤں کے اندر چودھریوں کی حویلی پورے گاؤں میں ممتاز نظر آتی تھی۔ چودھری وڈیرے اور یہ بڑے بڑے جاگیردار زندہ ہوں یا مردہ، پر یہ لوگ اپنی انفرادیت ہمیشہ قائم رکھتے ہیں۔ چودھریوں کے لیے مخصوص قبرستان کے اس حصے میں داخلی دروازے پر لکڑی کا ایک پھاٹک بھی لگا ہوا تھا، جس پر ایک بورڈ بھی نصب کیا گیا تھا۔ بورڈ کی مختصر تحریر کسی بھی ذی شعور شخص کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھی۔ وہاں پر جعلی حروف میں لکھا تھا چودھری قبرستان، اور ذرا ہی نیچے حروف میں یہ تحریر تھا کہ غیر متعلقہ لوگوں کا آنا منع ہے۔ میں جب اس قبرستان میں داخل ہوا تو ایک کمر کے پاس 8-10 افراد کا مجھے جھگمٹا نظر آیا۔ چودھری مرادم علی اور اس کا بیٹا چودھری مشتاق علی نمایاں نظر آ رہے تھے۔ وہ سبھی ایک کھلی ہوئی کمر کے گرد جمع تھے اور نئے زبان میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی وہ سب ایک طرف ہٹ گئے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کھلی ہوئی کمر کا جائزہ لیا۔ مردہ قبر کو بڑی بے دردی سے ادھیڑ کر رکھ دیا گیا تھا، مردہ بھی اندر سے غائب۔ غیر ارادی طور پر میرا دھیان کمر کے سرہانے لگے ہوئے کندبے کی طرف چلا گیا۔ کندبے پر مدفن شخصیت کا نام باجوما تاریخ اور تاریخ مفان درج تھا۔ یہ کسی سلمہ دختر چودھری کی شہادت علی کی قبر تھی۔ تاریخ وفات 20 سال پہلے کی تھی، تاریخ پیدائش سے پہلے۔ میں نے فوری طور پر اندازہ لگا لیا کہ سلمہ کا انتقال عین عالمی شباب میں ہوا تھا۔ کندبے کی تحریر کے مطابق وہ 18 سال کی عمر میں اس نارے فانی سے اٹھی تھی۔ میں نے قبر اور اس کے گرد و نواح کا اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد چودھری مرادم علی سے پوچھا، مقتولہ آپ کی کون تھی؟ متوفیہ آپ کی کون تھی؟ وہ میری چھوٹی بہن تھی، چودھری مرادم علی نے غم سے آری جھنجھلاہٹ آمیز انداز میں کہا۔ آپ کے خیال میں یہ حرکت کن کی ہو سکتی ہے؟ اگر پتہ چل جاتا تو میں اس کا کچوبر نہ نکال دیتا؟ چودھری مرادم علی کے بجائے اس کے بیٹے مشتاق نے خاصے جوشیلے لہجے میں کہا۔ مجھے اس کا انداز ناگوار گزرا۔ تاہم میں نے اس کے لہجے کی گرمی کو نظر انداز کرتے اس نے باپ سے سوال کیا، آپ کی دشمنی کس کس سے ہے؟ وہ دیش کے عالم میں بولا، ہم سے کوئی دشمنی کی جرت نہیں کر سکتا، لوگ تو ہمارا نام سن کر ہی سہم جاتے ہیں۔ میں نے نیم تنزیہ لہجے میں کہا، یقیناً ایسا ہی ہوا ہوگا چودھری صاحب، مگر یہ حرکت کسی دوست کی نہیں ہو سکتی۔ وہ میرے لہجے کے تیکھے پن کو محسوس کرنے کے بجائے اٹھنا مجھ پر چڑھ دوڑا۔ تھانے دار صاحب، یہ سب کچھ آپ کی عملداری میں ہو رہا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر ہنسی آئی۔ میں نے کہا، وہ کیسے؟ وہ بولا، جب سے آپ ہمارے علاقے کے تھانے میں آئے ہیں نا، مجرموں کی ہمتیں جوان ہونے لگی ہیں۔ اس نے پہلے کسی کی مجال نہیں ہوئی جو ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھتا۔ تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کسی جرائم پیشہ شخص نے میرے اشارے پر آپ کی لاڈلی بہن کی لاش کی بے حرمتی کی ہے؟ چودھری نے میرے سوال کا بھی الٹا ہی جواب دیا، آپ یہاں کے تھانے دار ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے یہاں پر جو بھی جرائم ہوں گے نا، ان کا ذمہ دار آپ کو ہی ٹھہرایا جائے گا۔ مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، چودھری ذرا منہ سنبھال کر بات کر۔ میں نے چودھری مرادم علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تھا، میں ان تھانے داروں میں سے نہیں ہوں جو چودھریوں کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، ملک صاحب آپ بھی ذرا ہوش میں رہ کر بات کریں، وردی کا رعب ہم پر نہ ڈالیں، ہماری پہنچ بھی بہت اوپر تک ہے۔ اس کی پہنچ کہاں تک ہے اس کا بھی پتہ چل جائے گا، ابھی تو پہلی ملاقات ہے۔ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، مہراج میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا مجھے ٹھیک ٹھیک جواب دو، مجھے قانونی تقاضے پورے کرنے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بہن سے کسی کی دشمنی کیا تھی، اور یہ دشمنی 20 سال بعد ہی کیوں نکالی گئی؟ میرے سوالات سن کر چودھری کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ ہاں ایسی کوئی بات ضرور ہے جو چودھری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جمائے سوالی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری مرادم علی سے میری پہلی ملاقات خاصے ناخوشگوار انداز میں ہوئی تھی۔ مجھے وہ خاصا نامعقول قسم کا چودھری لگا۔ میرے بارے میں اس نے اپنے ذہن میں کیا تاثر قائم کیا تھا اس کا میں کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ چودھری صاحب، اب میں
تھانے میں اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں، اگر ہم پورا دن مردوں کے درمیان نہ کھڑے رہے تو پھر ہو گیا کام۔ تو میں نے آپ کو کون سا باندھ رکھا ہے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ جائیں جا کر اپنا کام کریں، ہم آپ کو بلانے تو نہیں گئے تھے۔ میں نے ناگواری سے انہیں گھورتے ہوئے کہا، چودھری کم از کم واپسی کا ایک دروازہ ضرور کھلا رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ کبھی آپ ہمیں بلانے پر مجبور ہو جائیں۔ آپ چودھری مراتب علی کو دھمکی دے رہے ہیں۔ میں نے دور کی ماتور کی نصیحت کی۔ یہ دھمکی نہیں، نصیحت ہے، اور اسے میری پہلی اور آخری نصیحت سمجھیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے کہا، آپ یہ مت بھولیں کہ ہمیں علام نہیں ہوا تھا کہ آپ کی بہن کی قبر کی درگت منائی گئی ہے۔ ہمارے پاس باقاعدہ اس واقعے کی رپورٹ درج کروائی گئی ہے، اور رپورٹ درج کروانے والا ہے آپ کا چھوٹا بھائی سکندر علی۔ پھر میں نے چاروں جانب نگاہ دوڑاتے ہوئے پوچھا، چھوٹا چودھری نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا ہے وہ؟ چودھری مراتب علی کی اکڑی ہوئی گردن میں اب ذرا نرمی کے آثار پیدا ہوئے۔ اسے معاملے کی سنگینی کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے خالی سرکاری لہجے میں کہا، جب ہمارے پاس کوئی شخص شکایت لے کر آتا ہے نا، اور ہم اس شکایت پر رپورٹ درج کر لیتے ہیں تو قانونی کارروائی ضروری ہو جاتی ہے۔ اتنا قانون تو آپ بھی جانتے ہی ہوں گے چودھری صاحب۔ مجھے اس کے چہرے پر برہمی کے آثار نظر آئے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں ذرا بھی دقت نہیں ہوئی کہ یہ برہمی میرے لیے نہیں بلکہ چھوٹے چودھری سکندر علی کے لیے تھی، جس نے رپورٹ درج کروائی تھی۔ چودھری مراتب علی 45 سال کے لگ بھگ تھا، اور وہ خاصا صحت مند نظر آتا۔ موسم سرما کی مناسبت سے اس نے میداغ شلوار قمیض کے اوپر نفیس قسم کی سیاہ شیروانی زیب تن کر رکھی تھی، جس کے تمامی بٹن لگے ہوئے تھے۔ پاؤں میں سلسلے دار دیسی خصا اور سر پر کف لگی تلنے والی پگڑی تھی۔ اس کے کندھے پر چڑی پستول بھی لٹک رہی تھی۔ مجموعی طور پر وہ باروب شخصیت کا مالک تھا۔ میں نے چودھری کو خاموش پا کر پوچھا، ٹھیک ہے، آپ قانون سے تعاون کرنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر میں خود ہی چودھری سکندر سے بات کر لیتا ہوں، وہ ہے کہاں؟ پھر میں نے یہ بات دوسری بار یہ محسوس کی کہ چھوٹے چودھری کے ذکر پر چودھری مراتب علی کے چہرے پر اپنا غوار تاثرات امڑے۔ لگتا تھا جیسے دونوں ہی بھائیوں کے درمیان کوئی سرد جنگ جاری ہے۔ میں نے دوبارہ سکندر علی کا تذکرہ کیا تو چودھری جلدی سے بولا، آپ سکندر کو چھوڑے ملک صاحب، جو بھی پوچھنا ہے نا مجھ سے پوچھ لیں۔ اس نے کہا، بلکہ ادھر حویلی میں چلیں، آرام سے ادھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ مجھے اس کے بدلے ہوئے رویے پر حیرت تو ہوئی، تاہم میں نے اپنی حیرت کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ یہاں ایک بات کا تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ میں نے کہا، آرام سے بیٹھنے کا تکلف نہ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کو شک کن پر ہے؟ میرا شک تو کھارا ڈاکو پر جاتا ہے، چودھری نے کہا۔ میں نے کھارا ڈاکو کا نام سن رکھا تھا، مجھے عرصے سے اس کا خاصا چرچا ہونے لگا تھا، ہاں میں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں جانتا تھا۔ میں نے پوچھا، کھارا ڈاکو کی آپ سے دشمنی کیا ہے؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، چودھری نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، کبھی فرصت ملی تو سناؤں گا۔ مجھے تو فرصت ہی فرصت ہے، آپ ابھی سنا دیں۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر الجھن کے آثار نمودار ہوئے۔ اس لیے تو میں حویلی میں چلنے کو کہہ رہا تھا، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ یہ ساری باتیں یہاں کھڑے کھڑے نہیں ہو سکتی۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ حویلی پہنچیں، میں ضروری کارروائی نپٹانے کے بعد آتا ہوں۔ میں نے دانستہ یہ بات کہی، ورنہ اب قبرستان میں میرا کوئی کام نہیں رہا تھا۔ چودھری سے گہری نرمی کے دوران میں اپنا کام بھی کرتا رہا تھا۔ دراصل میں یہ چاہتا تھا کہ چودھری کی رام کہانی سننے سے پہلے میں گاؤں میں گھوم پھر کر کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں معلومات حاصل کر لوں تاکہ جھوٹ اور سچ کا اندازہ ہو سکے۔ کھارا ڈاکو کچھ عرصہ پہلے 20 سال کی سزا کاٹ رہا تھا۔ اس مزاج سے میری دلچسپی ایک قدرتی سی بات تھی۔ چودھری کے جانے کے بعد میں نے ایک سپاہی کو وہاں روک کر باقی سب کو واپس تھانے بھیج دیا۔ قبرستان کے گورکن اور مختلف لوگوں اور چودھری کی حویلی سے مجھے کھارا ڈاکو کے بارے میں جو معلومات ہوئی انہیں میں مختصر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ ان واقعے کے پس منظر سے پوری طرح آگاہ ہو سکیں۔ چودھری شہادت علی نے بڑی رنگین اور سنگین زندگی گزاری تھی۔ اس کی بیوی زلیخا اس میں تمام کرتوتوں سے واقف تھی۔ شروع میں تو اس نے روک ٹوک کی اور پھر یہ روک ٹوک سمجھانے میں بدل گئی اور آخرکار دم ہی توڑ گئی۔ اب اس نے مکمل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ دل میں کرتی، مگر اس کی حالت زارہ نے چودھری شہادت علی کی مصروفیات پر
کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ اس کی خفیہ سرگرمیاں جاری رہیں۔ وہ بڑی روم داب والا چودھری تھا اور خاصا شوقین مزاج بھی۔ لائل پور کا گول مزار اور لاہور کے نمبی بازار اس کے مخصوص ٹھکانے تھے۔ بڑی بڑی ناکائیں اس کی آمد کی منتظر رہتی۔ شانٹی شدہ ایک گلاس مال اس کے لیے بچا کر رکھا جاتا تھا۔ یہ زمانے کا ذکر ہے جب طوائفوں کو پیشہ کرنے کے لیے باقاعدہ گورنمنٹ لائسنس جاری کیا جاتا تھا اور اس سلسلے میں پولیس کے اختیارات بھی محدود تھے۔ ہم ایک اپنی مخصوص حد سے زیادہ تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ مناظم علی کی پیدائش کے بعد زلیخا نے اس دنیا کو اور اپنے بچے کو اپنی ذات تک محدود کر لیا۔ چودھری شہادت علی کو پہلے کون سا زلیخا کی مروا تھی جو وہ اب اس کی مروا کرتا۔ اس کے پاس مال دولت اور جائیداد کی کوئی کمی ہی نہیں تھی اور نہ ہی جوانی کی۔ ہر کوٹے پر اسے ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا۔ وہ جوانی اور دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں ایک طوفان نے سر اٹھایا۔ اس طوفان کا نام تھا نگینہ۔ نگینہ زورا بائی کے کوٹے کی سب سے صاف ستھری طوائف تھی۔ وہ شہادت علی کے نگاہوں کو کچھ ایسی بھائی کہ اس کے دل میں ہی اتر گئی۔ شہادت علی نے زورا بائی کو منہ مانگے دام میں خریدا اور نگینہ کو لیے اپنی حویلی میں چلا آیا۔ مختصر نگینہ شہادت علی کی دوسری بیوی کے طور پر اب حویلی میں راج کرنے لگی۔ ان حالات میں زلیخا مزید بجھ گئی اور مصر سے ہی لگ گئی۔ بندہ اس وقت چلا جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ زلیخا کو ٹی بی جیسے موذی مرض نے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا۔ اس وقت تک باقاعدہ ٹی بی کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تھا۔ حکیم وغیرہ جو جڑی بوٹیوں سے اس علاج کو کرتے تھے۔ پھر ایک روز زلیخا چل بسی۔ نگینہ کی آمد نے کئی زاویوں سے حویلی اور حویلی کے مکینوں کو متاثر کیا۔ ایک جانب اگر زلیخا ٹی بی کا شکار ہو کر زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی تو دوسری طرف چودھری شہادت علی میں مثبت تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ نگینہ نے جانے اس میں کون سا جادو پھونکا تھا کہ وہ ایک کھونٹے سے بن کر رہ گیا۔ اسے پوری دنیا میں نگینہ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اس نے اپنی تمام تر غیر نصابی سرگرمیاں ترک کر دیں اور اب وہ ایک وفادار مثالی شوہر کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پورا ہی گاؤں اس کایا پلٹ پر حیران تھا۔ کسی نے سچی تو کہا ہے کہ مرد کی آبادی اور بربادی میں سب سے زیادہ حد عورت کا ہی ہوتا ہے۔ نگینہ کی صحبت نے چودھری شہادت علی کو ایک مرد معقول بنا دیا۔ نگینہ کے بدن سے شہادت علی کی 2 اولادیں ہوئیں، سلمیٰ اور سکندر علی۔ سلمیٰ مناظم علی سے 5 سال چھوٹی تھی جبکہ وہ اپنے سگے بھائی سکندر علی سے 8 سال بڑی تھی۔ شہادت علی اپنی تینوں ہی اولادوں کو ایک نگاہ سے دیکھتا تھا، مگر نگینہ کا رویہ مناظم علی سے شہادت علی کی نسبت قدرے مختلف تھا۔ مناظم علی بھی اپنی سوتیلی ماں سے خاصا کھچا سا رہتا تھا۔ شہادت علی نے اپنے تمام تر سامک شوق کو تنک کر کے اب پہلوانی سے ہی جین لگا لیا۔ وہ خود تو پہلوانی نہیں کرتا تھا، البتہ گاؤں کے پہلوانوں کی اس نے سرپرستی شروع کر ڈالی۔ شہادت علی کی حویلی کے پچھواڑے ایک وسیع باغ تھا جہاں موسمی پھلوں کی ہمیشہ بہتان رہتی۔ شہادت علی نے ایک عظیم الشان اکھاڑا اس باغ میں تیار کروایا اور چند شاہزادوں کو دعوت دی کہ وہ وہاں باقاعدہ زور کیا کریں۔ ان کی خوراک اور دیگر لوازمات چودھری کے ذمے ہوں گے۔ چودھری نے تو اپنی دانش میں تعمیری اور باوقار کام کا آغاز خلوص نیت سے کیا۔ اس نے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی وہ اس نیک کام کے پس پردہ کتنی بڑی قیامت کو پروان چڑھا رہا ہے۔ بہرحال ہونی تو ہو کر ہی رہتی ہے نا۔ چودھری شہادت علی کی بیٹی سلمیٰ خوبرو پہلوان افتخار افتی پہلوان پر مٹی تھی۔ افتی پہلوان سب سے زیادہ پھرتیلا اور گھملو جوان تھا۔ اس نے آلے دوالے کے گاؤں کے کئی نامور پہلوانوں کو بھی پچھاڑا تھا۔ وہ چودھری شہادت علی کے گاؤں کی آبرو تھا۔ چودھری اسے اپنے بیٹے کی طرح چاہتا تھا۔ حویلی میں افتخار افتی کی آمد پر کوئی پابندی بھی نہیں تھی۔ حویلی میں افتخار کا آنا جانا تو بعد میں شروع ہوا تھا۔ سلمیٰ تو پچھلے 1 سال سے اسے چھپ چھپ کر دیکھا کرتی تھی۔ دراصل حویلی کے آخری کمروں کی کھڑکیاں پچھواڑے میں کھلتی تھیں جہاں باغ میں اکھاڑا اور اکھاڑے میں افتخار پہلوان اپنی پہلوانی کے جوہر دکھایا کرتا۔ سلمیٰ بھی ایسے ہی ایک کمرے کی کھڑکی سے افتخار پہلوان کی پھرتیوں کا نظارہ کیا کرتی۔ رفتہ رفتہ سلمیٰ کی موہیت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور اسے پتہ بھی نہ چلا کہ کب وہ اس
عظیم شخص کی محبت اس کے دل میں گر چکی ہے۔ انہیں جب ہوش آیا تو وہ پوری طرح غائب ہو چکی تھی۔ دوسری جانب افتخار نے حویلی میں باقاعدہ آنا جانا شروع کیا تو وہ بھی سلمیٰ کی نگاہ کے تیر کا شکار ہو گیا۔ سلمیٰ اپنی ماں کا پرتو تھی۔ اس نے بے مثال کی مالک ایک شوق و شنگل لڑکی کی حد تک بے باک اور منہ پر گوشت کے پہاڑوں سے ٹکرانے اور انہیں زمین پر چاٹنے پر مجبور کرنے والا شہزور افتخار اذہان پان سی لڑکی کے مقابلے میں چاروں خانے چت ہو گیا۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو وہ اپنا اظہار بھی چاہتی ہے، اور ایسی محبت کے دونوں ہی طرف آگ بھی برابر کی لگی ہو۔ افتخار پھوندا زبان پر لانے کے بارے میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ سلمیٰ نے پہل بھی کر دی۔ کبھی کبھار انہیں حویلی میں تنہائی میں بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا، اور یہ بھی ایک ایسا ہی موقع تھا۔ ان کے درمیان پہلوانی کے موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ سلمیٰ نے اچانک موضوع کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، افتخار، میں نے سنا ہے کہ آج تک کسی پہلوان نے تمہارے کندھے چھو نہیں پایا۔ سلمیٰ نے غرمتوں کا سوال کیا۔ افتخار نے شائستہ سے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک سنا ہے آپ نے، وہ بی بی نگینہ کو بڑی بھی اور سلمیٰ جی کو چھوٹی بھی کہتا تھا۔ اللہ کے فضل سے میں نے ہمیشہ میدان ہی مارا ہے۔ اس نے جیت کر تم محسوس کیا کرتے ہو؟ بڑی خوشی اور طمانینت۔ سلمیٰ نے پوچھا، ہاں، جیت میں بھی خوشی کا اپنا ایک مزہ ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ تو آپ ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ افتخار کہتے ہیں کہ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہیں۔ جی بی بی جی، پھر تو تمہاری زندگی کو مکمل نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تم تو ہمیشہ جیتتے ہی رہے ہو۔ تمہیں اپنی زندگی میں کمی کوئی محسوس ہی نہیں ہوتی۔ وہ گڑبڑا گیا۔ ہاں، یہ بات تو آپ بڑے پتے کی کر رہی ہیں، یعنی تم اپنے اندر کچھ کمی، کچھ تشنگی محسوس کرتے ہو۔ میں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا۔ وہ اپنی نگاہ چرا کر بولا۔ وہ جان چھڑانے والے انداز میں کہنے لگا، بیوی آپ بڑی مشکل باتیں کرتی ہیں۔ پر سلمیٰ تو بھرپور شرارت پر تلی ہوئی تھی، جلدی سے بولی، میں نے کوئی مشکل بات نہیں کی افتخار۔ جس طرح شکست، فتح اور دکھ سکھ، رات اور دن، موت اور حیات امیری اور غریبی زندگی کا حصہ ہے نا، اسی طرح کھونا پانا بھی زندگی، ایک مکمل زندگی میں داخل ہے۔ جو شخص کچھ کھوتا نہیں ہے وہ پانے کی اہمیت کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جس نے کبھی کچھ پایا نہیں ہے اس کی نظر میں کھونے کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ وہ خیر زدہ آواز میں بولا، نہیں، آپ غلط کہہ ہی نہیں سکتی۔ سلمیٰ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ افتخار بھی پہلوان کا اپنا 25واں سال شروع کر چکا تھا۔ افتخار نے کبھی اس ملک کا منہ تک نہیں دیکھا تھا جبکہ سلمیٰ شہر کے کالج میں پڑھ رہی تھی، اور یہ تعلیم کا ہی اثر تھا جو وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی۔ افتخار اپنی محبوبہ کی باتیں بڑی توجہ سے سن رہا تھا۔ اس پر ایک عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ اگر اس وقت سلمیٰ غلط بھی کہہ رہی ہوتی نا تو اس کی بات سے اختلاف کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سلمیٰ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، افتخار، تم ایک پہلوان ہو، ایک شاہزور جو 10 آدمیوں کو بھی بچا سکتا ہے، جسے آج تک کوئی شکست نہیں دے سکا، جس کی پشت اکھاڑے کی مٹی سے نہ آشنا ہے، مگر یہ طاقت اور فاتح مند شخص اندر سے انتہائی کمزور اور بزدل ہے۔ سلمیٰ اچانک خاموش ہو گئی تو افتخار نے بھی چوک کر اس کی طرف دیکھا۔ سلمیٰ چند لمحوں تک دلچسپ نظروں سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر بولی، رسم زمان مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ افتخار نے سمجھا شاید وہ مذاق کر رہی ہے۔ سلمیٰ کا انداز مذاق کرنے والا ہی تھا۔ میرا آپ سے کیا مقابلہ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، ڈر گئے نا؟ سلمیٰ نے کنگا لگاتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا تم یہی جواب دو گے، مگر بیوی جی، وہ رک کر بولا، آپ عورت ذات ہیں، میں پہلوان ہوں، ہمارا کیا مقابلہ؟ تم پہلوان ہو اور ایک کمزور عورت سے مقابلہ کرتے ہوئے گھبرا بھی رہے ہو۔ افتخار کی بات کو کاٹتے ہوئے بولی، یہی کہنا چاہتے ہو نا تم؟ نہیں بیوی جی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ وہ جی، میں پہلوان ہوں اور میں کسی پہلوان سے ہی کشتی کر سکتا ہوں۔ اس نے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہے تو کیا کہے۔ سلمیٰ اس کی بدحواسی سے محفوظ ہوتے ہوئے بولی، بے وقوف، میں تم سے کشتی کرنے کو تھوڑی نہ کہہ رہی ہوں، تو پھر میں تم سے مقابلہ کرنے کی بات کر رہی ہوں۔ مقابلہ اور کشتی ایک ہی تو بات ہے۔ افتخار نے سادگی سے سلمیٰ کی غزالی آنکھوں میں جھانکا۔ سلمیٰ بھی اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولی، ایک بات کیسے ہے؟ کشتی میں دو پہلوانوں کی جسمانی توانائیاں ایک دوسرے سے نو آزما ہوتی ہیں، جبکہ مقابلے میں، خصوصاً ایک لڑکی اور لڑکے کے مقابلے میں، لڑکی اور لڑکا بھی وہ جو ایک دوسرے کو چاہتے ہوں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں۔ اظہار کی قوت برے پیکار نظر آتی ہے، مجھے صرف سوچتا اور سوچ کر ہی رہ جاتا ہے۔
چاہے وہ جسمانی طور پر کتنا بھی مضبوط اور توانا کیوں نہ ہو، جیسے کہ تم ہو۔ اس کے مقابلے میں متقابل چاہے کتنا ہی کمزور اور نرم و نازک کیوں نہ ہو، اگر وہ بزدل نہیں ہے تو دل کی بات کہتے ہوئے بھی ذرا بھی نہیں جھجکتا۔ وہ جو بھی کہتا ہے بے دھڑک کہہ ڈالتا ہے، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے افتخار، شدید محبت۔ میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پہاڑ جیسے جسم میں سے آخر ایک کمزور سی آواز برآمد ہوئی۔ تامیز آواز کی شیرنی سے ظاہر ہوتا تھا کہ محبت کے سمندر سے تہ سے اٹھی ہے اور چاہت کی لہروں پر سفر کرتے ہوئے اپنے مطلوب کی کانوں سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد محبت نے تمام مراحل خود بخود طے کر لیے جس طرح وہ ازل سے کرتی آ رہی ہے۔ افتخار اب کسی ایسے خوشگوار موقع کی طاقت میں تھا جب وہ اپنے چودھری شہادت علی سے درخواست کر سکے کہ وہ اسے اپنی فرزندگی میں لے لیں۔ قسمت اچھی تھی کہ اسے یہ موقع بھی جلدی مل گیا۔ 2 ماہ بعد لاہور کے منٹو پارک میں ایک عظیم الشان دنگل کا انعقاد ہوا، جس میں ملتان، شورکوٹ، پیر محل، چک جھمرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سمندری شاہکوٹ، لائل پور اور دیگر اضلاع کے نامی گرامی پہلوانوں کو کشتی کی دعوت دی گئی۔ لائل پور کے پہلوانوں میں افتخار کا نام بہت زیادہ نمایاں تھا۔ وہ مڑی جوڑ کا پہلوان تھا۔ اس کی کشتی ملتان کے خاندانی پہلوان کے ساتھ طے ہوئی۔ افتخار کے لیے یہ کشتی بڑی اہمیت رکھتی تھی۔ چودھری شہادت علی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس نے ملتان کے پہلوان کو گرا دیا تو وہ اسے منہ مانگا انعام دے گا۔ افتخار کے لیے سلما سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا۔ اس نے اس کشتی کی تیاری میں دن رات ایک کر دیے۔ اس کی لگن سچی تھی اور جیت کی صورت میں اسے اپنا مقصد حیات حاصل ہونے کی امید تھی، اسی لیے اس کی محنت بھی رنگ لائی۔ اس نے ملتانی پہلوان کو 3 منٹ کے اندر ہی اندر زمین بوس کر ڈالا۔ اس کامیابی پر افتخار اور سلما کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ افتخار کی فتح کی خوشی میں پورے گاؤں میں چراغاں کیا گیا اور 3 روز تک خوبی جشن منایا گیا۔ اس ہنگامہ خیز مصروفیت سے ذرا فرصت ملی تو افتخار نے چودھری کو اس کا وعدہ یاد دلایا۔ چودھری شہادت علی نے شفقت کانہ لہجے میں کہا، مجھے چنگی طرح یاد ہے افتی پتر، بول تجھے کیا انعام چاہیے؟ افتخار نے اظہار مدعا کرنا چاہا، چودھری صاحب چھوٹا منہ اور بڑی بات ہے، لیکن اس کی زبان لڑ کھڑا رہی تھی۔ چودھری نے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بولو پتر، جو تمہارے دل میں ہے نا کہہ ڈالو۔ وہ جی کے بعد افتخار کی ہمت جواب دے گئی۔ یہ شاید شہادت علی کی دمنگ شخصیت کا اثر تھا یا پھر افتخار کی روایتی غلامانہ ذہنیت کا کوئی کمزور پہلو۔ بہرحال وہ چودھری کے مقابلے میں بہت کمتر حیثیت کا مالک تھا، بلکہ وہ تو دوسرے لوگوں کی طرح چودھری کی رعایا میں ہی شامل تھا۔ چودھری نے اسے گھور کر دیکھا اور پوچھا، کیا تم ایسی کوئی چیز مانگنے والے ہو جو دینا ہمارے اختیار میں نہ ہو؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ خفا نہ ہو جائیں۔ چودھری نے ہلکے سے ڈانٹ آمیز لہجے میں کہا، اوے عقل کے اندھے میں خام خواہ کیوں خفا ہو جاؤں گا؟ مگر اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ افتخار کا انداز اور گفتگو اسے کسی شک و شبے میں مبتلا کر چکا تھا۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص نہ سمجھ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اس نے مختلف انداز میں کہا، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنے بیٹوں کی طرح سمجھا ہے، تم اتنے پریشان کیوں ہوتے ہو؟ مانگو تو صحیح جو مانگنا چاہتے ہو۔ میں آپ سے آپ کی سب سے عزیز ترین شے مانگنا چاہتا ہوں۔ اوئے کیا بجھارتے ڈال رہے ہو؟ اس بار چودھری کے لہجے میں غصے کی آمیزش بھی تھی۔ سیدھی اور صاف بات کیوں نہیں کرتے؟ افتخار نے کہا، میں بی بی جی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا؟ چودھری نے اس طرح منہ کھول کر دیکھا جیسے کسی بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، پر افتخار تو ہمت پکڑ چکا تھا نا۔ چودھری سے نظر چار کرتے ہوئے بولا، ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہیں تو بی بی جی سے پوچھ لیں۔ تمہاری یہ ہمت؟ چودھری شہادت علی کے اندر روایتی چودھری نے جوش مارا، میں تمہاری زبان کھنچوا دوں گا۔ آخر تمہاری زبان پر سلما کا نام آیا بھی تو کیسے؟ تمہارا اس کا کیا جوڑ؟ احسان فراموش، جس تھیلی میں کھایا اسی میں شید کر رہے ہو۔ آپ اپنے وعدے سے مکر رہے ہیں چودھری صاحب۔ افتخار نے چودھری کے غضب کی پرواہ کیے بغیر کہا، وعدہ خلافی آپ جیسے شخص کو زیب نہیں دیتی۔ چودھری کی انا کو ٹھیس پہنچی تو غصے سے پھنکارنے لگا۔ اب اس کے سامنے منہ بیلا بیٹا افتخار پہلوان نہیں بلکہ اس گاؤں کا کمین کھڑا تھا، جسے چودھری اپنی طاقت اور اختیار کے مضبوطے پر اگر چاہتا تو اس گاؤں کی آبرو پہلوان کی کھال بھی کھنچوا سکتا تھا۔ افتخار نے آخر اس کی بیٹی سے شادی کی خواہش ظاہر کر کے اس نے بھی بہت بڑا جرم کیا تھا۔
کام اس نے اپنے درونی غض و غضب کو حد الامکان قابو میں رکھتے ہوئے کہا، میں نے تم سے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ میری حویلی میں نقم لگاتے پھرو۔ افتخار نے پورے لہجے میں کہا، میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے جناب، اور نہ ہی کوئی جرم کیا ہے، محبت کرنا کوئی جرم تو نہیں ہے، انسان کو ہر کام اپنی اوقات کے مطابق کرنا چاہیے۔ چودھری نے قدر نرم لہجے میں افتخار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ معاملہ اس کی اکلوتی لاڈلی بیٹی کا تھا، اور افتخار کا اندازہ یہ تھا کہ سلمیٰ بھی اسے چاہتی ہے۔ اس لیے چودھری نے فیصلہ کیا کہ گھی پہلے سیدھی انگلی سے نکالنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس نے مدبرانہ انداز میں کہا، محبت کرنا کوئی جرم نہیں، مگر انسان کو پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ اس کی اوقات کیا ہے۔ چودھری صاحب، محبت گریبانوں میں نہیں جھانکتی بلکہ دلوں میں جھانکتی ہے، اور جب دل ایک ہو جائے نا تو پھر اوقات کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عشق نہ پوچھے ذات پات، تمہارے عشق کی تو ایسی کی تیسی۔ چودھری نے غضیلی نظروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میں مخمل میں ٹانٹ کا پیوند ہرگز نہیں لگنے دوں گا۔ اگر مخمل کو کوئی اعتراض نہ ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ وہ تو نادان ہے، نہ سمجھے، میں اسے سمجھاؤں گا، اور ابھی تو میں اس سے بھی پوچھ تاچھ کروں گا۔ اگر تمہیں بات غلط نکلی نا تو یاد رکھنا کہ میں تمہاری ایسی بری طرح سے کھال کے چھوڑوں گا۔ چلیے آپ ہر طرح سے اپنی تسلی کر لیں۔ ان وقت یہ ٹھنڈی گرم گفتگو ان دونوں کے درمیان ہو رہی تھی، کوئی بھی تیسرا وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور ناممکن تھا کہ کوئی نہ کوئی ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوتا۔ افتخار پہلوان کی زندگی کے لالے بھی پڑھ سکتے تھے۔ چودھری شہادت علی نہایت سمجھدار اور دانا بینا شخص تھا۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن گڑ سے مر جائے تو اسے زہر دینے کی حماقت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور افتخار جیسے الٹی مت چودھری کی نظر میں اور جیسے پہلوان سے نبٹنے کا طریقہ چودھری کے شاطر ذہن نے بھی فوراً سوچ لیا تھا، اور امیدوں سے سلمیٰ کی بھی خبر گیری کرنی تھی۔ افتخار کو پورا بھروسہ تھا کہ سلمیٰ رائے محبت میں ثابت قدم رہے گی، تو وہاں سے مطمئن چلا آیا۔ دوسرے روز سے افتخار نے حویلی آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ معلومات دیگر عثمان حویلی کے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہم کو اس بات پر حیرت تھی، مگر حقیقت حال سے صرف 3 افراد ہی واقف تھے، سلمیٰ، افتخار اور چودھری شہادت علی۔ یہ تینوں ہی اللہ کے بندے اپنی ضد میں اتنے پکے تھے کہ انہوں نے کسی چوتھے کو اپنی رات میں شریک ہی نہیں کیا۔ ملاقاتوں کا سلسلہ بند ہوا تو دونوں ہی جانب لگی ہوئی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ مجبور تھے، ان کے اندرون میں دہکنے والے عشق کی آگ انہیں جلا کر خاکسار کر رہی تھی۔ آج تک نہ خوشبو کو مٹھی میں کوئی بند کر سکا ہے اور نہ ہی محبت کا راستہ روک سکا ہے۔ جس طرح پانی ہوا اپنا راستہ خود بناتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو خس و خاش کی طرح بھا لے جاتے ہیں، نہ اسی طرح محبت کا جذبہ بھی ملن کی راہ ہموار کرنے لیتا ہے۔ سلمیٰ اور افتخار پہلوان بھی اب دن میں کی بجائے رات کی تاریکی میں نو کبھی وہ دوپہر میں چوری چھپے حویلی کے عقبی باغ میں ملاقاتیں کرنے لگے۔ پر وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، سو ان کی چوری بھی پکڑی گئی۔ چودھری مداتم علی کو اپنی سوتیلی بہن کے کرتوت معلوم ہوئے تو مغولا آگ منگولا ہو گیا۔ وہ تو پہلے ہی نگینہ اور اس کی اولاد کے لیے اپنے دل میں خاصا اناد رکھتا تھا، اور پھر افتخار کے ساتھ چودھری شہادت علی کا رویہ بھی اسے ایک آنکھ نہیں باتا تھا۔ مداتم علی نے شہادت علی کے علم ملائے بغیر افتخار سے نبٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ چودھری شہادت علی بھی افتخار کے لیے کسی مناسب بندوبست کے بارے میں بھی سوچ ہی رہا تھا کہ مداتم علی نے چپچپانے وار بھی کر دیا۔ سلمیٰ اور افتخار رات کی تاریخ میں و نیاز تھے کہ مداتم علی اپنے 8-10 ہماریوں کے ساتھ عقبی باغ میں پہنچ گیا۔ مداتم علی کے پاس مسول تھا اور اس کے ساتھی ڈانگ سوٹوں سے پوری طرح لیس تھے، چہروں کو انہوں نے منڈاسوں میں چھپا رکھا تھا۔ چودھری مداتم علی ایک نور افات نرخت کی آڑ لے کر کھڑا ہو گیا، اور اس کے اشارے پر دوسرے کسی بلائے ناگہانی کی طرح افتخار پر وہ پہلوان ٹوٹ پڑے۔ اس غیر متوقع آفت نے افتخار کو بھوکلا دیا۔ اس نے جلدی سے اپنی بھوکلاہٹ پر قابو پایا اور عاشقی کا لبادہ فلم اور اتار پھینکا۔ وہ سر سے میر تک صرف ایک پہلوان تھا، اور اس کے مدد مقابل ہتھیار بند دشمن تھے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک ایک کو اٹھا کر پٹکنے لگا، کسی کو دھوبی پاٹ کی طرح تو کسی کو کینچی تو کسی کو کولاٹی کی طرح، کسی کو اندر کی ماری تو کسی کو باہر کی، کسی کو ٹھڈی بنایا تو کسی کو گدھا بنا کر زمین پر لوٹا دیا۔ غرض و بنجری کی نظر سے ایک پہلوانی داؤ آزما رہا تھا۔ جلدی ہمراہ آوروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ ساری مارا ماری کے دوران میں
سلمہ ایک درخت کے پیچھے جا چھپی۔ پہلے اس کے دل میں خیال یہ آیا کہ وہ بھاگ کر حویلی میں چلی جائے، مگر پھر اس کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ وہ اپنے محبوب کو مصیبت میں چھوڑ کر رائے فرار اختیار کرے۔ وہ وہیں رک کر پیار کے دشمنوں کی نرگت بنتے ہوئے دیکھتی رہی۔ دوسری جانب منادب علی کو جب اپنے ساتھیوں کو شکست دکھائی دینے لگی تو وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ اس کا پستول والا ہاتھ فضا میں بلند ہوا اور وہ افتخار کا نشانہ لینے لگا۔ افتخار کی پشت منادب علی کی جانب تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ ہی نہیں سکا۔ ویسے بھی وہاں اس کے اندر تاریخی تھی کہ اتنے فاصلے سے افتخار اسے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اب یا تو اس کو اتفاق کہیں ہے یا پھر قدرت کی کوئی مصلیت کہ سلمہ جس درخت کے پیچھے کھڑی تھی نا، وہاں سے منادب علی زیادہ دوری پر ہی نہیں تھا۔ وہ بڑی آسانی سے اس نے وہ پستول کو دیکھ رہی تھی اور سیکنڈ کے 10ویں حصے میں اس نے اپنے سوتیلے بھائی کے ارادے کو بھی بھانپ لیا۔ وہ افتخار کا نام پکار کر بڑی تیزی سے اس کی جانب دوڑی اور اس سے جا کر نپٹ گئی۔ اس دوران میں منادب علی فائر کے لیے ٹریگر دبا چکا تھا۔ ہم گولی پر کسی کا نام نہیں لکھا ہوتا، جو بھی اس کے راستے میں آتا ہے وہ تو اسی کا کام تمام کر دیتی ہے۔ افتخار کی زندگی کا چراغ گل کرنے کے لیے چلائی جانے والی گولی نے اب سلمہ کو ٹھنڈا ٹھار کر دیا۔ اس نے اپنے محبوب کی باہوں میں جھول کر زندگی کی آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس ساری صورتحال نے افتخار کو دشمنوں کی جانب سے بھی غافل کر دیا، جس کا اسے ایک بھیانک خمیازہ بھگتنا پڑا تھا۔ وہ بےدریغ اسے کوٹنے لگے۔ افتخار پہلوان تھا، طاقت کا طوفان تھا، مگر وہ ایک انسان بھی تو تھا۔ سر پہ لگنے والی ایک چوٹ نے اسے دنیا و مافیا سے بے خبر کر دیا۔ پھر اس کی آنکھ دوسری صبح ہی کھلی۔ چودھری مراتب علی کے شیطانی ذہن نے نہایتی مؤثر منصوبہ تراش لیا۔ اس کے جان نثار اس کے اشاروں پر اپنی گردنیں کٹانے کو تیار تھے، اس لیے اس کے منصوبے کی ناکامی کا بھی امکان صفر کے برابر تھا۔ اس نے موقع یہ اختیار کیا کہ افتخار پہلوان اس کی بہن کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا کہ ایسے میں مناتب علی اور اس کے مصابیحوں کو خبر ہو گئی۔ انہوں نے افتخار کا پیچھا کیا اور رگبی بارک میں اسے گھیر لیا۔ افتخار نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکا ہے اور اس کے لیے رائے فرار نہیں ہے، تو اس نے سلمہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش کو وہیں پر پھینک کر بھاگ نکلا۔ مگر مراتب علی کے آدمیوں نے اسے زیادہ دور تک جانے ہی نہیں دیا اور گھیر گھار کر قابو کر لیا۔ دوسرے دن اسے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ مراتب علی نے اپنا یہ پستول کہہ کر پولیس انسپکٹر کو دے دیا کہ اسی پستول سے اس کی بہن کو قتل کیا گیا تھا۔ اس زمانے میں فنگر پرنٹ لینے کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا اور عدالت میں اس بات کو زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ علاوہ ازیں مراتب علی نے اس واردات کے 8-10 چشمدید گواہ بھی پیش کر دیے، اور یہ وہی گواہ تھے جنہوں نے افتخار کے ہاتھوں خوب مار کھائی تھی۔ پورے گاؤں میں کوئی اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ چودھریوں کے خلاف زبان کھولے یا پھر افتخار کے حق میں گواہی دے سکے۔ افتخار نے اپنی بے گناہی کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، خدا، رسول اور قرآن کی قسمیں بھی کھائیں، مگر عدالت تو ثبوت مانگتی ہے نا۔ جذباتی مکالموں اور قسموں اور واسطوں کی اس کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ صرف ایک شخصیت افتخار کی بے گناہی کی گواہی دے سکتی تھی اور وہ تھی سلمہ، مگر اب اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں رہا۔ الغرض 2-4 پیشیوں کے بعد افتخار کو 20 سال کی قید ہو گئی۔ وہ جرم بے گناہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے چنا گیا۔ سلمہ اور افتخار کی داستان محبت مظاہر اقتدام کو پہنچ چکی تھی، مگر اس کے بعد کے اثرات نے بہت سے لوگوں کی زندگی میں بھوچال پیدا کر دیا۔ ان سب کے بیچ نگینہ کا سب سے برا حال تھا۔ جوان بیٹی کی موت نے اس کا ذہنی توازن بگاڑ دیا۔ وہ 3 ماہ کے اندر ہی اندر چٹپٹ ہو گئی۔ چودھری شہادت علی کی تو جان ہی نگینہ کے اندر تھی، تو اس کی جدائی نے بھی چودھری کو ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ سلمہ کی موت مناتب علی کی گولی سے واقع ہوئی تھی۔ وہ تو افتخار کو ہی قصوروار سمجھ رہا تھا۔ افتخار تو اب اس کی دست و رس میں رہا ہی نہیں تھا۔ چودھری نے اپنا سارا ہی غصہ افتخار کے بوڑھے ماں باپ نواب دین پر نکالا۔ چودھری نے نواب دین کا مؤشر کیا کہ پورا ہی گاؤں خانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ بوڑھے نواب دین کو چودھری نے اپنے گھوڑے کے ساتھ باندھ کر پورے گاؤں کی گلیوں میں گھسیٹا تھا۔ ذلت اور رسوائی کا یہ انداز نواب دین برداشت کر ہی نہ سکا، اور جب اسے کھولا گیا نا تو اس کے تن سے روح مرواز کر چکی تھی۔
افتخار کی بوڑھی ماں کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ پہلے جوان بیٹا انجل چلا گیا اور پھر سر کا صاحب ہی چھن گیا۔ خورشید بیگم اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکی اور اس نے نہر میں کود کر خودکشی کر لی۔ کچھ عرصے بعد چودھری شہادت علی کو احساس ہوا کہ اسے بہت بڑا ظلم سرد ہو چکا تھا جس کی تلافی ممکن ہی نہیں۔ اسناد جرم نے اسے اندر ہی اندر کچوکے لگائے۔ پھر ایک روز اس پر فالش نے حملہ شروع کر دیا۔ پھر اس کا نچلا دھڑ بے جان ہو گیا اور وہ صرف منجی بنتا تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ شہادت علی کی معذوری سے مراتب علی نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اب وہ اس گاؤں کا بڑا چودھری تھا۔ افتخار اپنی سزا کاٹ رہا تھا اور منظر سے غائب ہو گیا۔ اسے اپنی ماں اور باپ کے بارے میں جیل میں ہی معلوم ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے جیل میں موجود ڈاکوؤں کے ایک سردار سے میل ملاقات بڑھائی اور اپنے رہائی کے بعد باقاعدہ وہ ان کے گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ اور اب وہ کھارا ڈاکو تھا، کھارا ڈاکو اف افتخار۔ یہ تو وہ حالت جن کے پیش نظر کھارا نے اپنی محبوبہ کی قبر کھول کر اس کا مردہ غائب کر دیا تھا۔ مردہ کیا، بس چند ہڈیاں ہی ہوں گی جو وہ نکال کر لے گیا تھا، مگر چودھری مراتب علی کے تن بدن میں ایک آگ سی لگ گئی۔ 20 سال پہلے جس ڈرامے کا پہلا ایکٹ چودھری مراتب علی نے پیش کیا تھا نا، اس ڈرامے کے دوسرے ایکٹ کا آغاز کھارا ڈاکو نے بڑی سنسنی خیز انداز میں کیا تھا۔ چودھری مراتب علی نے مجھے وہی باتیں بتائی تھیں جو اس کی حمایت میں جاتی تھیں۔ باقی حقائق تو میں نے ادھر ادھر سے اکٹھے کیے تھے اور بہت سی باتیں مجھے بہت بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ تاہم واقعات کی ترتیب کے پیش نظر میں نے ان کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اب میں نے واپس آنے آ کر کھارا کے خلاف خود کی FIR کاٹ کر کارروائی کا آغاز کر دیا تھا۔ اس وقت تک میں خود بھی کھارا کی بے گناہی سے لا علم تھا، اس لیے اس کی گرفتاری کے لیے دوسرے روز عدالت سے میں نے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کیا اور چند ہوشیار قسم کے پولیس اہلکاروں کو میں نے کھارا ڈاکو کا پتہ ٹھکانہ معلوم کرنے کے لیے روانہ کر دیا۔ ان کے ساتھ ہی مخبر جلال الدین کو بھی اس کا کام میں نے سمجھا دیا۔ کھارا جیسے اتھرے ڈاکوؤں کو نکیل ڈالنے میں مجھے بہت مزہ آتا تھا۔ اس واقعے کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ میں تھانے کے پچھواڑے اپنے سرکاری کوارٹر میں آرام کر رہا تھا کہ کانسٹیبل مجھے بلانے چلا آیا۔ اس وقت رات کے تقریباً 9 بجے تھے اور وہ سردیوں کا موسم تھا۔ سورج 5 بجے تک غروب ہو جاتا، اس لیے 9 بجے آدھی رات محسوس ہوتی۔ میں نے دروازہ کھول کر کانسٹیبل سے اس کی آمد پوچھی۔ اس نے بتایا، ملک صاحب، تھانے میں چودھری مراتب علی آپ کو یاد فرما رہے ہیں، ان کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی ہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں، ایسی کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے؟ وہ بہت پریشان ہے جناب اور فوری طور پر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کانسٹیبل نے یہ بتایا کہ وہ بڑا ہی غصہ دکھا رہے ہیں ہمیں۔ میں نے پوچھا، انہوں نے اپنی پریشانی کے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا نا؟ کیا کھارا ڈاکو کے بارے میں وہ کوئی اطلاع لے کر آئے؟ ہم نے بہت پوچھا ہے جناب، مگر ان کا اصرار ہے کہ وہ اب صرف آپ سے ہی بات کریں گے۔ اس وقت چودھری کی آمد نے میری ہی طبیعت خاصی خراب کر دی تھی۔ تاہم میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ جائے، میں تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں۔ کانسٹیبل نے مودب انداز میں کہا، اوکے سر، اور پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں نے بھی اندر آ کر اپنی وردی پہنی اور جلدی جلدی تیار ہو کر تھانے کا رخ کیا۔ اور میں جب اپنے کمرے میں پہنچا نا، چودھری مراتب علی بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں بھی اپنی کرسی پر پوری طرح بیٹھ بھی نہیں پایا تھا کہ وہ بول اٹھا۔ اس کے ساتھ آنے والے بندے ایک جانب کھڑے تھے۔ کہنے لگا، ملک صاحب، اپمانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے اور آپ ہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کا لہجہ خاصا ناگوار گزرا، تاہم میں نے درگزر سے کام لیتے ہوئے پوچھا، اس لیے کیا آفت آن پڑی ہے چودھری صاحب؟ کیا کھارا نے آپ کی حویلی پر حملہ کر دیا ہے؟ وہ میرے لہجے کے طنز پر بل کھا کر رہ گیا۔ بولا، وہ ہماری حویلی کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھتا نہ تو ہم اس کی آنکھیں ہی نکال دیتے، مگر وہ بزنولوں کی طرح چھپ چھپ کر وار کر رہا ہے۔ غصے کو ضبط کرتے ہوئے بولا، کھارا نے میرے چھوٹے بھائی سکندر علی کو اغوا کر لیا ہے۔ میں زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ کب کی بات ہے؟ چودھری نے کہا، آدھا گھنٹہ بھر پہلے کی، کوئی 8:30 بجے جناب۔ یہ واقعہ کہاں پیش آیا ہے؟ پنڈ سے باہر جانے والے راستے پر، چودھری نے بتایا۔ وہ راستہ جو جنگل کے پاس سے گزرتا ہے۔ چودھری سکندر علی اس وقت وہاں کر کیا رہے تھے؟ وہ ساتھ والے پنڈ گیا ہوا تھا، چودھری نے کہا۔ واپسی میں دیر ہو گئی اور یہ واقعہ پیش آ گیا۔ میں نے پوچھا، کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو دیکھا تھا؟
میرا مطلب یہ ہے کہ جب یہ ثانیہ پیش آیا تو کیا آپ اس سکندر علی کے ساتھ تھے؟ میں اس کے ساتھ ہوتا نا تو وہ بدبخت اتنی جرت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ چودھری نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میں اس کے پاس نہیں تھا۔ تو کیا وہ اکیلے ہی تھے؟ نہیں، وہ اکیلا نہیں گیا، چودھری نے کہا، میں نے حویلی کا ایک ملازم شونگا بھی اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں ایک شک نے سن ابھارا۔ میں نے پوچھا، شوکت اس شونگا اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر حویلی میں ہی ہے، چودھری نے کہا۔ میں نے پوچھا، وہ ادھر کیا کر رہا ہے؟ وہ بیان دینے تھانے کیوں نہیں آیا؟ ملک صاحب، ہماری مائیں الگ ہیں تو کیا ہوا، ہمارا باپ تو ایک ہے نا۔ ابا جی نے ہمیں کبھی احساس ہونے ہی نہیں دیا کہ ہم دو مختلف ماؤں کی اولاد ہیں، اور نہ ہی کبھی سلمہ اور سکندر علی کو مجھ سے کوئی شکایت رہی ہے۔ آپ اصل معاملے کو نظر انداز کر کے خواہ خواہ کے مسائل میں الجھ رہے ہیں۔ میں اصل معاملے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چودھری صاحب، میرے ڈبل میننگ جملے پر چونک کر انہوں نے میری جانب دیکھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ اپنے اندرونی جذبات کو چہرے تک پہنچنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہو۔ میں نے اس کے بولنے سے پہلے ہی کہا، چودھری صاحب، میں خارہ کے خلاف چودھری سکندر علی کے اغوا کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے آپ کے ملازم شوکا کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ تو آپ اسے کب تھانے لا رہے ہیں؟ ملک صاحب، بیان شیان بھی ہوتا رہے گا، آپ پہلے رپورٹ تو درج کر لیں۔ شوکا کی حالت خاصی خراب ہے، اسے رات آرام کرنے دیں، میں صبح اسے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ تو ٹھیک ہے، یہ رپورٹ بھی پھر صبح ہی درج ہوگی۔ یہ تو آپ اچھا نہیں کر رہے ہیں ملک صاحب۔ اس کے نرم لہجے میں پوشیدہ دھمکی کو میں نے فوراً محسوس کیا۔ میں نے تنزیہ لہجے میں کہا، چودھری صاحب، تھانے دار آپ ہیں یا میں؟ وہ میرا سوال سن کر گڑبڑا گیا، کہنے لگا، ظاہر ہے تھانے دار تو آپ ہی ہیں، میں بھلا کیسے ہو سکتا ہوں؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جتنا آپ تھانے دار نہیں ہو سکتے نا، اسی طرح میں بھی چودھری نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے کہ آپ جا کر اپنا کام کریں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ مقدر نرم لہجے میں بلا، رہے ملک صاحب، اب تو ناراض ہی ہو گئے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، رپورٹ کو صبح ہی درج کر لیں گے، مگر اس خبیث ڈاکو کو تو جلد از جلد گرفتار کرنے کے لیے کچھ کریں نا۔ آپ کی طرف سے کوئی پیروی ہوئی ہے یا نہیں؟ میں نے جذبات سے آری لہجے میں کہا، ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کھارا ڈاکو جلد گرفتار بھی ہو جائے گا۔ چودھری تھوڑی دیر بعد وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اس کی نابخت آمد نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ سونے بھی سہاگا اس کے لہجے کے فنونے سے میرا خون کھول اٹھتا۔ ان چودھری ٹائپ کے لوگوں میں یہ بات مشترک ہوتی ہے کہ وہ پولیس والوں کو اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ پولیس والے واقعی ان لوگوں کے اشاروں پر ناچتے بھی ہیں، مگر میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ان پولیس والوں میں شامل نہیں تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنے اللہ پر بھروسہ کیا اور ظالم کے خلاف ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، اور میرے اللہ نے ہر معاذ پر میری لاج رکھی ہے۔ بہرحال چودھری مراتا ملی کے جانے کے بعد میں اپنے کوارٹر میں آ گیا اور کھارا کے بارے میں سوچنے لگا۔ گمبر والے واقعے کے بعد چودھری سکندر علی کا اغوا غیر معمولی واقعہ تھا۔ کھارا اتنی نیندہ دلیری وارداتیں کر رہا تھا کہ ابھی میرے لیے تشویشناک بات بن چکی تھی۔ ابھی تک مجھے کھارا کا سراغ لگانے میں کوئی کامیابی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں کھارا کے بارے میں سوچتے سوچتے ہی سو گیا، اور دوسرے روز میں بھی تھانے پہنچا ہی تھا کہ چودھری مشتاق دو افراد کے ساتھ ایک دھماکہ خیز اطلاع لے کر آ گیا۔ اس نے ہفتے کا ملک صاحب غضب ہو گیا، چاچا جی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، کون چاچا جی؟ اس نے چڑھی سانسوں کے درمیان بتایا، چاچا سکندر علی جناب، ان کی لاش ادھر کنویں کے پاس پڑی ہے۔ میں نے پوچھا، رات تو چودھری صاحب اس کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے؟ ہاں جی، پہلے اس خنزیر نے چاچا جی کو اغوا کیا، پھر مار کر ادھر ڈال دیا ہے۔ وہ دانتوں کو کچھ گنجا کر بولا، اگر مرد کا بچہ ہے نا تو سامنے آ کر وار کرے، ٹانگیں نہ چیڑ دوں تو میرا نام بھی چودھری مشتاق نہیں۔ وہ جذبات میں اور بھی نہ جانے کیا کیا بولتا رہا۔ میں نے پوچھا، چودھری صاحب کہاں ہیں؟ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے؟ ابا جی چاچا کی لاش کے پاس ہی ہیں، مشتاق نے جواب دیا۔ پورا پنڈی وہاں کنویں کے نزدیک جمع ہے، پھر تو شوکا بھی وہاں پر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم ذرا باہر جا کر برآمدے میں بیٹھو، میں نے مشتاق سے کہا، ہم ابھی چلتے ہیں تمہارے ساتھ۔ اس کے بعد میں نے اپنے عیسائی امیر خان اور 2 کانسٹیبلوں کو تیاری کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ہم تھانے سے روانہ ہو رہے تھے۔ جائے وقوع پر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے لاش کا معائنہ کیا۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے لوگ ذرا پیچھے ہٹ گئے۔
تاہم چودھری مداتا منی اور اس کا بیٹا مشتاق میرے نزدیک ہی کھڑے تھے۔ مخدوم سکندر علی کی لاش کو سفید چادر سے